کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جان اور برمنگھم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی. ناظرین، بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے سے ایک دن پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب اور ریحام بی بی کی سپریشن کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور ریحام بی بی کے اپنے بیانات بھی بذریعہ ٹویٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر میڈیا پر خوب اس سلسلے میں تجزیے، تبصرے اور مختلف قیاس آرائیاں پیش کی جاتی ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ صحافی اور کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ذاتی زندگی کا معاملہ تھا، اسے منظر عام پر نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. اور دوسری جانب عارف نظامی صاحب، جن کی خبریں درست ثابت ہوئیں، وہ یہ کہتے سنائی دیے کہ خبر تجسس ہے اور تجسس سے بھری کوئی بھی خبر عوام کو دینا ہمارا حق ہے. اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ تو سامنے آتا رہا، لیکن ریحام بی بی جو لندن گئیں اور انہوں نے کانفرنس میں شریک ہونا تھا، شامی صاحب نے کل بیان بھی کیا کہ وہ شریک نہیں ہوئیں. اب کل رات سے خبریں یہ ہیں لندن سے، برطانیہ سے بالخصوص، کہ ریحام بی بی ان سے برطانوی نشریاتی اداروں کے رابطے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک خود نوشت لکھیں یا مختلف ٹی وی پروگراموں میں ظاہر ہوں، سامنے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس ساری جو وقوع ہوا ان کی ذاتی زندگی میں اس پر. تو شامی صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہی کہ کیا واقعی ریحام بی بی سے رابطے کر رہے ہیں مختلف بین الاقوامی پبلشنگ ہاؤسز یا میڈیا ہاؤسز، اور کیا توقع ہے کہ وہ بولیں گی جلد اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں جامی صاحب، میری سلسلے میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور برمنگھم میں جتنے بھی مؤثر پاکستانی ہیں، ایکٹیو پاکستانی ہیں، ان سے میں نے پوچھا ہے، لیکن کسی ایک سے بھی ریحام بی بی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور سب نے کہا کہ وہ ایک آئسولیشن میں ہے، تنہائی میں ہے، اور کوئی بات ان کی طرف سے سنی نہیں گئی. اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ قیاس آرائیاں ہیں، اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے مغرب میں، جب کوئی عمران خان صاحب کی شخصیت جو ہے وہ جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں ایک ہیرو کے طور پر لی جاتی ہے، اور برطانیہ میں بھی وہ ایک معروف ہیں، پاپولر ہیں. اور اگر وہ ان کے بارے میں، ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ان کی سابق بیوی کوئی چیز لکھیں تو بڑی ہاٹ کیک کی طرح بکے گی اور لاکھوں پاؤنڈ کی انکم ہو سکتی ہے مصنفہ کو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ باتیں تو لوگ کہہ رہے ہیں، اور بلکہ مختلف ٹائٹلز بھی تجویز کر دیے ہیں کتاب کے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ 10 مہینے کپتان کی قید میں یا کپتان کے گھر میں. تو طرح طرح کے ٹائٹل بھی تجویز کیے جا رہے ہیں. اور ایک نوجوان تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کتاب جو ہے وہ مائی فیوڈل لارڈ سے کہیں ہٹ ہوگی اور بہت دنیا میں بکے گی. صحیح. مگر یہ میرا خیال مختلف لوگوں کی آرزویں ہیں جو عمران خان صاحب سے یعنی فاصلہ رکھتے ہیں، ان کی اپنی آرزویں ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی اپنی آرزویں ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ ان کا خیال یہ ہے جی کہ بالآخر ریحام بی بی جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکیں گی، اور انہیں کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنا پڑے گا، اپنی تفصیلات دینی پڑیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے سابق شوہر کے بارے میں گفتگو کی تھی نا. بالکل کی تھی، بالکل. تو اب یہ نمبر 2 شوہر جو ہے سابق، ان کو کیسے نظر انداز کر دے گی؟ بالکل. اس لیے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی چیز مصدقہ طور پر سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ اظہار خیال کرتی ہیں کتاب کی صورت میں یا ٹی وی ٹاک شوز کی صورت میں، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. عمران خان صاحب کی زندگی ذاتی اور سیاسی، اس پر پروگرام کے اگلے حصوں میں ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی رائے بھی جانیں گے. لیکن یہ بھی بیان کیجئے گا شامی صاحب، یہاں پر بحث جو ہو رہی تھی، اور یقیناً برطانیہ میں بھی آپ نے کل بتایا کہ بحث ہو رہی ہے، کہ کیا اس خبر کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جامی صاحب، اس میں 2 نقطہ نظر تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لیکن اگر ایک اخبار نویس کے پاس یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے درمیان ایک
ऐसा मामला हो चुका है कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, सही। तो मैं समझता हूं कि फिर उसके लिए रोकना मुश्किल होगा इस बात को। अब और जबकि हालात ने तस्दीक कर दी है, तो अब उसके बाद तो आप किसी को मुल्ज़िम आप ठहरा नहीं सकते। ये क़ियास आराई तो नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि आरिफ निज़ामी साहब ने इनकी शादी की खबर भी सबसे पहले दी थी। एग्जैक्टली। और इनके दरमियान तलाक की बात भी उन्होंने की, और तलाक से पहले उन्होंने इख्तिलाफ की बात की। जब शादी की खबर आई थी उस वक्त भी इसकी तरदीद की गई थी इब्तदाई तौर पर। जी हाँ। और जब तलाक का मामला हुआ उस वक्त भी इसकी तरदीद की गई। देखिए, कुछ सुनगुन तो हमें भी थी, और उनके जो खानदानी जराए हैं उनसे ये बात पहुंच रही थी कि मामला खराबी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इतनी कतईयत के साथ जो बात आरिफ निज़ामी साहब ने की, जी जी, ये उनकी खबर थी, और मेरा ख्याल एक अखबार नवीस के तौर पर तो उनके लिए एक फखर का बायस बन गई है, उनका प्राइड हो गई है ये। जी, वो कहते हैं जादू बोल सर चढ़कर बोले। ठहरा सकते। जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो आप जिन क्लिप्स का और जिन बयानात का आप जिक्र कर रहे थे, कुछ हमने कंपाइल किए हैं ब्रीफली, वो आप और नाज़रीन देखिएगा। अब जो मामलात, जो मेरी खबर है ये है कि खान साहब अब नकोनाका हो चुके हैं, बहनों से भी सुलह कर ली उन्होंने, और उनको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। मैंने ये सुना है कि काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं, शोर है, झगड़ा है। मुझे तो किसी ने ये भी बताया कि आपस में कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट भी की भी बातें हो रही हैं। तो ये तो फिर लास्ट स्टेज हो गई ना। हाँ जी, वो स्टेज जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना वो तकरीबन आ चुका है। सीनियर सहाफ़ी हैं निज़ामी साहब वगैरह, ये तो यहाँ तक पहुँच गए कि आपका कोई सेटलमेंट हो रही है डिवोर्स की, खुदा ना खास्ता 10 लाख कोई डिमांड कर रहा है, आप 2 लाख, मतलब ये हद तक वो पहुँच गए हैं। मुझे किसी ने कहा, जी इमरान साहब सुना $10 मिलियन की सेटलमेंट हुई है। हो रही है। मैंने कहा अगर $10 मिलियन की है तो फिर मुझे मियाँ साहब से, नवाज शरीफ से कहना पड़ेगा कि जरा मुझे कर्जा डिवोर्स देने के लिए कर्जा, क्योंकि मेरे पास तो $10 मिलियन नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह की कोई बात नहीं, वैसे ही जो है वो थोड़ी बहुत तो हर घर में होती रहती है। इमरान साहब उदास होकर मसला नहीं, उसको आप ज़्यादा सीरियस न लीजिएगा इन बातों को। मैं तो आदी हूँ, मुझे ये पहली दफा दी, लेकिन मुझे उसके रेहाम खान है, उनके बच्चे हैं, मुझे उसके ऊपर तकलीफ होती है। कंपैटिबिलिटी पे आप खुश हैं अपनी, ना अपनी वाइफ से कंपैटिबिलिटी है आपकी, आप समझते हैं कि कंपैटिबिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे है? नहीं, अल्लाह का बिल्कुल करम है। कुछ लोग हैं जो राह रास्ते पे वापस आ नहीं सकते, वो इतनी गुमराही के रास्ते पे चल गए हैं क्योंकि वो फिल्में डालने की उनको आदत है। रेहाम खान अगर बन नहीं सकते तो रेहाम खान को डैमेज करने का फिर यही एक तरीका आजमाया है। दूसरा ये भूल जाते हैं कि देखिए ना, खान को छेड़ना ठीक है, 1.5 आदमी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ये वैसे हैं जैसे एक वो मक्खी होती है जो भिनभिना रही होती है, और एक मक्खी होती है जो इस तरह पड़ी होती है उल्टी, कि जो वेट कर रही होती है कि अब आप अखबार लाएं उसको स्क्वाश कर लें। तो मेरे लिए तो इस तरह है, यू नो, देयर हाफ डेड ऑलरेडी। सो ज्यादा मुझे ना पंगे लें, ऐसा ना हो कि मेरा ख्याल है कंपीट करने का तरीका ये है कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग करें, फिल्में ना डालें, और अब इस उम्र में कुछ अपनी उम्र ही का लिहाज करें। जन्नत ही होगी जिधर खामद और बीवी में कभी लड़ाई नहीं हुई, होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। जी शम्स साहब, ये एक समरी थी मुख्तलिफ बयानात की जो नाज़रीन को एक दफा फिर याद दहानी के तौर पर हमने चलाई। तो आप बयान कर रहे थे कि जी जी जामी साहब, इसको तो आप इस तरह देख सकते हैं कि एक फासला पैदा हो गया, एक तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ये कम से कम फरीकैन ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका रिश्ता निपटा रहे। सही। तो ये आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हर मामले जो खानदानी है, खानगी है, वो जरूरी नहीं है कि आप उसकी तफसील बयान करने बैठ जाए। लेकिन बिलाखिर जो बात साबित हुई वो ये था कि बात क़ियास आराई की नहीं थी, कोई मुसद्दका खबर पहुंच चुकी थी बाहर। जी हाँ, और वो छुप नहीं सकी और हकीकत का रूप उससे धार लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे खबर छुप नहीं सकती थी। जितनी बड़ी खबर थी, जितना बड़ा औरा या क्रिज्मा या शख्सियत है इमरान खान साहब की या रेहाम बीबी की, और जिस तरह उन्होंने खुद मीडिया में इस चीज़ को शादी से लेके ऑनवर्ड डिस्कस भी किया, तो ये छुप नहीं सकती थी, मुश्किल थी। तो इसके असरात क्या होंगे, और हम इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि ज़ाती वजूहात क्या हैं, लेकिन जो अहले खाना है, करीबी दोस्त हैं, रफ़ीक रहे हैं, वो क्या समझते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने राब्ता किया और दावत दी जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब को, जो फर्स्ट कज़न है इमरान खान साहब के, बचपन से उनके साथ रहे, जवानी तक उनके साथ रहे, पार्टी की जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें उनके साथ रहे। वो कि आजकल इनके कुछ सियासी इख्तिलाफात नहीं इमरान खान साहब से, लेकिन अहले खाना में कंसिडर होते हैं, तो इनकी राय भी बड़ी अहम होगी। जी जी, अहले खाना में नहीं, इनके बहनोई हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगरचे देखिए, इंतखाबात से पहले इनके दरमियान फैसला पैदा हो गया, ठीक, लेकिन फिर भी ये मामला को करीब से देखते हैं, और इमरान खान साहब को भी मेरा ख्याल जितना ये जानते हैं, हाँ, बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल ठीक। तो न्याई साहब तशरीफ रखते हैं हमारे एहतियात से इस मामले पे हाँ जी गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो हुजूर सबसे पहले कहिए कैसे मिजाज है? मेरे तो अच्छा है शामी साहब। लंदन का दौरा आपका खासा इवेंटफुल जा रहा होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यहाँ की सहाफत और मीडिया जो है उसकी तांग झांक जो है इस वक्त लंदन में बदरजा तो मौजूद है शायद। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? शामी साहब, पहले तो बात है, आपको से ज्यादा कौन जानता है कि मैं हकीकत है कि इमरान खान के जाती मामलात या ऐसे मामलात जिनका मैं अमीन हूं, तो उसके ऊपर मैं कभी भी जुबान नहीं खोलता हूं। ये जरूर है कि मेरा एक अमूमी अपना एक बिल्कुल सेटल्ड ओपिनियन है कि जो हमारे कौमी रहनुमा होते हैं, जिन्होंने क़यादत करनी होती है, जो अल्टीमेटली आइकॉन भी बन जाते हैं, एक मिसाली रहनुमा जिनको किसी न किसी तरीके से लोग उनको फॉलो करते हैं, आवाम उनके मुताबिक जिंदगी अपनी ढालते हैं, तो उनकी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। आपके इल्म में है जी, रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत इंसान दुनिया में जो है क्या हो सकता है। और हज़रत ज़ैनब के वाक़े पे कितनी तफसील से गुफ्तगू हुई कि अल्लाह ताला ने भी वो उसमें लोगों को मुतमईन करने के लिए और रीज़न देने के लिए और सारा कुछ क्या तफसील से बताया। और फिर उसके बाद जितने मुस्लिम गैर मुस्लिम रहनुमा जितने भी आए हैं। हज़रत ज़ैनब का नाम लिया है, मैं यहाँ ये अर्ज कर दूं कि उम्मुल मोमिनीन जो है, जब उनको पैगाम भेजा शादी का, तो वो क्योंकि उनके मुंह बोले बेटे की बीवी थी, और अरब रवायत के मुताबिक मुंह बोले बेटे बीवी को हकीकी बहू समझा जाता था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनको पैगाम भेजें ताकि इस रवायत को और रस्म को खत्म कर दिया जाए, तो लोगों ने उस पर बहुत एतराजात किए, और फिर अल्लाह ताला ने खुद उसका जवाब दिया है और सारी सूरत हाल की वजाहत की है। तो और एक मामले को खोल कर रखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर जब तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे जब इल्जाम इस तरह की जो भी हुई, तो पहले गुफ्तगू चारसू फैली, लोगों ने चेमे गोइयां की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक रंजीदा हुई, कबीदा हुई, तो फिर जाके जो है वहां से सरजनिश आई कि जी आप का मकाम, और आम लोग और लोगों को भी कहा, तंबीह की कि इस तरह बेपर की ना उड़ाया करें, और वो तो किसी भी मुसलमान के बारे में ना उड़ाया करें। और कुरान पाक में आप आयशा को ये इम्तियाज हासिल हुआ कि कुरान पाक ने खुद उनकी इज्जत और इस्मत और इफ़्फ़त की गवाही दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये नहीं कहा गया, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये नहीं कहा गया लोगों से कि ये जाती जिंदगी है, इस पर बात ना की जाए। जो लोग उम्मत मुस्लिमा में लीडरशिप के दावेदार हों, उनकी इनफरादी जिंदगी, उनकी जाती जिंदगी और उनकी इज्तिमाई जिंदगी एक ही तरह की हो, उसमें कोई फासला ना हो, उसमें कोई तजाद ना हो। ये नहीं आप कह सकते कि मैं घर के अंदर झूठ बोल रहा हूं, बाहर नहीं बोलता। ये नहीं कह सकते मैं घर के अंदर झगड़ा कर रहा हूं, बाहर नहीं करता। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह किसी जाती जिंदगी उनकी खैर ज़ेर बहस ही नहीं आई, लेकिन उनकी जितनी वजाहतें हैं वो रत्ती जना से उनके निकाह के बारे में है
جو उनका निकाह हुआ और उसके शादी हुई और मुस्लिम, तो उसके बारे में उन्होंने वजाहतें भी दी और बयानात भी दिए और उसको जस्टिफाई भी किया। ये नहीं कहा कि इसको आप मेरे मामले पे छोड़ दें। हालांकि उस वक्त वो एक सेकुलर सोसाइटी में सियासत कर रहे थे जहां पे मजहबी रवायात की भी इतनी इस तरह उजागर होके या इस तरह जो है मौसर होकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों ने जब वो कहा जी के मुख्तलिफ तरीकों से उस पर बाकी, तो उन्होंने उसको उसके मुताबिक जवाब दिया और मुख्तलिफ जो रेफरेंसेज है तो एक ही उनकी वजाहत। एक ब्रेक बात हुई है, शाम से एक ब्रेक में ले लूं जरा यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि जो रफीक, दोस्त, अजीज व अकारिब हैं वो क्या सोचते हैं इस मामले पर। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ब्रेक से पहले आप उन्हें सब गुफ्तगू कर रहे थे और रत्ती जना साहबा का भी जिक्र बीच में आया उनके निकाह के हवाले से भी, लेकिन वो तो गालिबन उन्होंने, कादियान साहब ने क्लियर किया था कि मुसलमान हुई फिर निकाह हुआ। देखिए, रत्ती जना जो है मुसलमान होकर उनका नाम मरियम रखा गया। ठीक। तो मरियम जो थी वो जब 18 साल की उम्र की हो गई तो उन्होंने कबूल इस्लाम किया और कायदे आज़म ने उनसे शादी की। ठीक। बाद में मजलिस एहरार इस्लाम के एक लीडर थे मौलाना मजहर अली अजहर, उन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ एक नज्म लिखी, जी हाँ, जिसमें ताना दिया कि एक काफरा के वास्ते इस्लाम को छोड़ा, ये कायदे आज़म है कि है काफर आज़म। तो उस वक्त हमारे बहुत बड़े अखबार नवीस थे मीम शीन, उन्होंने उस दिन का अखबार ढूंढा और उसमें खबर छपी हुई थी कि सर डिनशा की बेटी रत्ती ने आज इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। ठीक। उसकी उन्होंने फिर तस्वीर छापी और कहा कि ये इस्लाम कबूल करके वो कायदे आज़म की बीवी बनी है। तो जो लोगों का प्रोपेगेंडा था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्योंकि झूठ था, सरापा झूठ। बिल्कुल ठीक है। तो कायदे आज़म और रत्ती जना की या मरियम जना की जो जिंदगी है उसकी तफसील भी एक किताब की तरह। और कायदे आज़म अपनी जिंदगी में 2 मरतबा रोए हैं। एक उस वक्त जब रत्ती की कब्र पे थे और जब फिर पाकिस्तान आ रहे थे तो फिर अपनी बीवी की कब्र पर गए और उस वक्त उनकी आंखों में आंसू देके गए। तो कायदे आज़म की जो जिंदगी है उस पर तो आप कहीं इस हवाले से एतराज नहीं उठा सकते। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। तो न्याय साहब भी तशरीफ रखते हैं। न्याय साहब, अब जानना आपसे ये चाह रहे हैं, ये बताइए कि ये जो इसका सबब क्या हुआ है आप इनके ख्याल में? हाँ जी, शादी जो थी असल में ये शादी भी न्याजी साहब के बगैर हुई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तलाक भी इनके बगैर हो गई। तो कहीं यही तो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है? इल्म है कि मेरा बिल्कुल राब्ता नहीं है। फिर आपको ये भी इल्म है कि मेरी दिलचस्पी ऐसे मामलात में तबनी भी नहीं होती कि मुझे, हालांकि मुझे पता है कि इसकी वजह से मुझे सिर्फ ये जरूर अफसोस हुआ है कि जिस दिन जुम्मे के दिन इन्होंने तलाक अनाउंस किया तो जो मीडिया था कई दिनों से, चूंकि आपका मीडिया अल्लाह ताला इसको जो है सिरातुल मुस्तकीम की जो हदायत से कामला दे, तो ये इन्होंने ये किया कि ये बल्दियाती इलेक्शन की एक हाइप बना रहे थे ताकि उस दिन अपने बेस्ट एंकर, चाहे शामी साहब हो चाहे और बड़े बड़े नाम हो, उन्हें झोंके हुए थे बल्दियाती इलेक्शन से, उनको मुंसलिक किया हुआ था। तो ना जब बल्दियाती इलेक्शन के हुए तो और मीडिया ने मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए बड़े बड़े लोगों को, तो ख्याल ये था कि अब बस पीक पे पहुंचा के फिर वो उसके अड्डे लगेंगे और वो उसी तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करके और हर बंदे तक अपनी खबरें अपने अंदाज से पहुंचाएंगे। अब जब ये आया तो मुझे तकलीफ ये हुई कि तहरीक इंसाफ जो गोडे गोडे पूरी तरह जो है बल्दियाती इलेक्शन में मुलव्वस थी, बिल्कुल बाहमी पैवस्त हो चुके थे बल्दियाती इलेक्शन और तहरीक इंसाफ का पूरा जो है स्ट्रक्चर, अब वहां पे आके आपने एक ऐसी खबर दी जिसकी पता नहीं क्या मजबूरी होगी कि इमरान खान को पूरी पार्टी के तहस नहस करना पड़ गया, तितर बितर करना पड़ गया और पाकिस्तान के जो 40-50-100 जो टीवी
چینلز ہیں انہوں نے سارا دن جو ہے اپنے اپنے سٹاف کی زندگی جیرن کر دی کہ کچھ بھی آپ خبریں لیں, اور میرے تک بے شمار لوگ آئے, درجنوں آئے. لیکن آپ کو علم ہے کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو صرف آپ کی ذات کی وجہ بیٹھا ہوں, اگر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں کہیں جاتا یا کوئی میں بات کرتا. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے ابھی تک ٹی وی چینل والے ان کے مالکوں نے ریکویسٹ کی کہ میں 1 منٹ 2 منٹ, ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں انتہائی جو ہے نا انڈگنیفائیڈ ہیں میرے لیے. اور لیکن جنرل بات کرتے ہوئے تو تحریک انصاف کے کچھ لوگ ملے, ان کے جب انہیں پریشانی ہوتی ہے تو مجھ سے وہ کئی دفعہ رابطہ قائم کرتے ہیں. میرا ان کو 16 سال کا ایک بہت ہی اچھا ساتھ رہا ہے, اور بہت ہی ایک اخلاص کا اور بڑی ایک جذب و شوق کے ساتھ وہ ساتھ ہمارا چلا ہے, جس کے اندر ان کے اندر بھی ایک ذیل تھی, میرے اندر بھی ایک ذیل تھی, اور ہم سارے عمران کے بڑے ویل وشرز تھے اور عمران کے لیے بہت اچھی چیزیں دیکھ رہے تھے, اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اپنی محدود جو صلاحیتوں کو بری وکال لا رہے تھے. تو جب وہ آیا تو اس میں یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے بندے جو تھے وہ پتہ نہیں ایجنٹ بن کے دوسرے مخالفین کے سامنے الیکشن ڈے پہ کیسے بیٹھے ہوں گے. سارے ٹی وی چینل نے ایک یک طرفہ جو کہ ہونا تھا اور جو کو نہیں روکا جا سکتا تھا, عمران خان کے اوپر خبر دی, وہ بکی, لوگوں نے اس کو بڑے غور سے شوق سے سنا. پاکستان کے جتنے لوگ تھے, چاہے ان کے سے محبت کرنے والے تھے یا ان سے مخالفت کرنے والے تھے, ہر بندے کو اس خبر میں دلچسپی تھی. ہر بندہ سمجھ رہا تھا کہ اس خبر کے کوئی نہ کوئی جہتیں نکلیں گی, اور اس کے اندر بہت تھا. تو اس میں اس اینگل کو بڑا ہی میرے دل میں بہت بری گزری کہ ایک پارٹی جسے عمران کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, یا عمران پتہ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف نے ان کے لیے اچھا کیا یا نہیں کیا, لیکن عمران نے ان کے ساتھ بہت خان صاحب نے برا کیا ہے, اور یقین جانو ان کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, مختلف انداز میں مختلف مواقع پہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے لیے اسی طرح ایک بیگیج بن جاتے ہیں, ایک بوجھ بن جاتے ہیں. اور جی سر, مگر حفیظ اللہ صاحب بات یہ ہے, وہ طاقت بھی تو ہے نا تحریک انصاف کی, وہ اس کے دائی ہیں, اس کے بانی ہیں, اور وہ اس کے لیے جدوجہد انہوں نے کی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بات کو بالکل چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عرب کہتے ہیں کہ انسانی جان چلی جائے تو عرب کہتے ہیں الحمدللہ کہ تم نے خود بنائی تھی, تم نے خود توڑ دی ہے. اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں تو اب ایسی ہیں کہ الحمدللہ ان لیڈروں نے خود بنائی ہیں اور یہ خود ہی توڑیں گے. لیکن خان صاحب کے بہت سٹرونگ نروز ہیں ان کے, اور وہ ثابت بھی کرتے رہے ہیں. تو ایسی کیا صورت بنی ہوگی آپ کی دانش میں؟ دیکھیں جی, اگر روٹین کے اندر یہ ساری چیزیں, میں ساری چیز سمجھتا ہوں کہ چاہے خان صاحب کچھ کہہ لیں, تحریک انصاف کی شکست بے شک اپنے ایگزیکٹلی اس کی پریڈکشن ہو رہی ہوگی کہ اس سے پہلے سونا جو ان کا اوکاڑا کا تھا وہ بھی تیسرے نمبر پہ رہا, لوگوں نے آزادوں کو آگے کیا. وہی پیٹرن جو ہے پورے بلدیاتی الیکشن میں دیکھنے کو ملا کہ آزاد ورسز نون. اور ایک بار نئی پاکستان میں شامی صاحب آپ تو سیاسی دماغ ہیں, پاکستان کا دانشوری بہت کم دانشور ہیں جن کو اللہ نے اتنا زرخیز سیاسی دماغ دیا اور انالیٹیکل مائنڈ. عجیب و غریب بات نہیں آپ دیکھ رہے کہ ایک آزاد ہیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے, ایک بڑی پارٹی کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا. تو چنانچہ جب یہ تھا, ہو سکتا ہے رزلٹ یہی نکلتے. حفیظ مجھے یہ بتائے نا جی سر کہ آخر کیا ایسی مجبوری ہو گئی کہ ایسے وقت میں یہ اعلان کرنا پڑا, یہ رسک لینا پڑا, یہ داؤ پہ اپنے آپ کو لگانا پڑا, اس کی وجہ کیا ہوئی آپ کے خیال میں؟ شامی صاحب اگر کوئی بات زیادہ فضول نہ نکل جائے منہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ قیاس بھی کرنا گناہ ہے ثواب ہے, میں اسے بالکل مجھے نہیں پتا, لیکن چونکہ یہ مفروض ہے اس لیے کہ یہ 4 سو چکے ایسی چیزیں جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں اور بول رہی ہیں سر چڑھ کے, تو میرا خیال ہے کہ یہ, لیکن میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات کے جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو پہلے جو اپنے تعارفی کلمات کے اس موضوع پہ چند لمحہ بولے کہ یہ عمران خان اور ریحام کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کوئی نہیں جانتا ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان یا ریحام خان جو بات کو افشا کریں گے یا نکالیں گے. ریحام خان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو میں نے برتا نہیں ہے. عمران خان کے بارے میں جانتا ہوں کہ عمران خان جو ہے ظاہر ہے ان کی دلچسپی یہی ہوگی اور ان کی سیاست ہے, اس کو وہ آپ چاہیں گے کہ ابھی تک تو وہ دیکھیں بلدیاتی الیکشن کے اوپر جہاں ان کو بڑی سیر حاصل بحثیں کرنی تھی اور ڈیمیج کنٹرول کرنا تھا, اب اس میں وہ صرف سطحی بحث کر پائیں گے کیونکہ وہ پوری تحقیق کے ساتھ ریحام خان سے جو طلاق ہوئی ہے اور اس کے اما بعد کے جو حالات و واقعات پیدا ہو رہے ہیں اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ اس ڈیمیج نے بھی الٹیمیٹلی تحریک انصاف کو مکمل طور پہ تحقیق کرنے کی اس میں صلاحیت ہے یا اس کے اندر طاقت ہے.
تو اور یہ خدشہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں ایک بریک لیتے ہیں، گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حفیظ اللہ نیازی صاحب آج شرکۂ گفتگو ہیں. عمران خان صاحب ریحام بی بی کی علیحدگی کے حوالے سے کچھ مختلف معاملات پر وہ اظہار خیال کر رہے ہیں. حفیظ صاحب، یہ تو بات طے ہو گئی کہ نہ ہی ان کی شادی میں بہنوں کا کوئی کردار تھا اور نہ ہی طلاق میں، لیکن جو ناراضی ہوئی شادی کے بعد، کیا اب وہ اس سیپریشن کے بعد وہ معاملہ کچھ ٹھیک ہوا؟ جامی صاحب، یہ کہنا مشکل ہے کہ شادی میں تو کوئی کردار نہیں تھا، لیکن قبل از وقت بات ہوگی اگر ہم کہیں کہ طلاق میں بھی نہیں ہے. میں نے اسی لیے نیازی صاحب سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے، میں نے دانستہ نیازی صاحب سے اسی لیے سوال فریم کیا تھا. جاوید صاحب، میں نے مسلح کبھی بھی الٹا نہیں بچھایا تھا. میرے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ انہی کو بھی حل کر لوں تو اللہ کی کرم رہے گا. اصل میں یہ جو دھماکہ ہے اور یہ بلدیاتی انتخاب پر ایک قسم کا جو خودکش حملہ ہے، یہ ہوا کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ بہت ایسی چیز ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اس کا بہت برا امپیکٹ پڑے گا. اور عملاً پھر ایک ایسا موقع، یہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، تقریباً 2-3 دفعہ دیکھا تھا، 96-97 کے الیکشن کے بعد، پھر 2008 کے الیکشن کے بائیک آؤٹ کے بعد، کہ لگتا تھا کہ عمران خان کے باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ سیاست جو ہے نا اب ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کیفیت جو پہلے بھی عمران خان کی جو ساکھ ہے اس کو جگہ بعد دیگرے ذوف پہنچ رہی ہے. اور اس شادی نے شامی صاحب کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کیا عمران خان کی پذیرائی میں. حالانکہ عمران خان صاحب نے اس کو بڑا، جس کو کہنا چاہیے کہ اچھالا بھی، بڑھایا بھی، ایکسائٹمنٹ بھی شو کی، دوام دینے کی کوشش بھی کی، اور پھر جس طریقے سے پوری پارٹی ساتھ شادی میں انوالو رہی، پھر یہ شادی پارٹی میں انوالو ہو گئی، یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھی. اچھا نیازی صاحب، یہ بھی ساتھ فرمائیے نا کہ کہا جا رہا تھا اس شادی سے پہلے کہ غالباً جو بہنیں ہیں انہوں نے ایک خاتون تلاش کر رکھی ہے ان کی شادی کے لیے، اور وہاں بات نہیں بنی، پھر ریحام صاحبہ سے ان کی شادی ہو گئی. تو کیا وہ خاتون جو بہنوں نے تلاش کر رکھی تھی وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں، وہ آپشن کے طور پر موجود ہیں؟ میرے کوئی کچھ علم نہیں ہے. میرا اس معاملے میں جو عمران لفظ ہے نا، وہ میرا اور میری فیملی کے درمیان میں تقریباً اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح ہندوستان اور پاکستان چاہتے ہیں کہ لفظ کشمیر جو ہے وہ درمیان میں زیر بحث نہ آئے. تو اس لیے آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا میرے پاس جواب شاید نہ ہو. چلیں یہ بتائیے گا مگر یہ واقع سنیں جی مگر حفیظ اللہ صاحب کی یہ رائے رہی ہے شادی کے بعد کہ یہ نبھنے والی نہیں ہے. اچھا، تو کیا کس وجہ سے آپ بار بار یہ بات کہتے تھے؟ کیا کوئی مس میچ تھا اس لیے آپ کہتے تھے، یا عمران کی طبیعت کو آپ جانتے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرے اس کی ایک وجہ یہ ہے شامی صاحب، میں تاکہ آپ کے پروگرام کو بھی تھوڑا سا مواد فراہم کاری دوں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میرا ذاتی طور پہ مجھے یہ بات اپنے ذائچے میں یا اپنی جو میں نے ایک پزل جو بچھائی ہوئی تھی اس کے اندر، میں جیسے کسی کے بارے میں، آپ کے بارے میں میں اگر یہ سوچوں کہ شامی صاحب جو دوسری شادی کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے مجھے ذائچہ یہ جواب دے گا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس طرح عمران خان کے بارے میں، ریحام خان کے بارے جو کچھ سوشل میڈیا پہ آیا، یا جو ان کی شخصیت آئی، جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جو میں نے بعد میں ان کے کالم دیکھے یا ان کی تقریریں سنی، تو جو ان کی ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی تھی، پھر ان کی ذات کے ساتھ کئی غلط باتیں منسوب ہوئی، ان کی ڈگری کے بعد چیلنج ہوئی، تو وہ ایک بڑا امبیرسنگ مومنٹس آئے. خان صاحب نے غیر ضروری طور پر اس کو ڈیفینڈ بھی کیا، جو ان کی زندگی کے اوپر ایک بلاٹ رہے گا، چلو اس کو ایک طرف چھوڑے. تو میں جب سامنے رکھتا تھا، اور عمران خان کو چونکہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بڑا ایک ہماری قربت رہی ہے، پھر ہم ایک گروپ کے ہیں، پھر اتنے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے کہ میں ان کی جو نیئرسٹ میل ریلیٹیو میں ہی شاید رہ گیا ہوں. اگر بیٹے ہوں کو تو بالکل ان کا حصہ ہے اپنی ذات کا. والد صاحب کی وفات کے بعد تو نیئرسٹ میل ریلیٹیو ان کا میں ہی ہوں. اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اس کے اندر ایک ہلکی سی ایک مسٹری انوالو تھی. میں یہ جامی صاحب کے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے کہ اس میں ایک مسٹری انوالو تھی جو کہ حقیقت انریزالوڈ تھی. اور یہ جو لا ینحل قسم کی جو مسٹری تھی، یا ایک جو تھی ایک
ایسی چیز تھی, اس کو ایسے وہ رہے گی بھی ویسے. اور جب تک کہ اب ایک ہی جگہ سے مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں نے ایک فکرہ شاید کالم میں تو لکھ دیا, اب آپ کے پروگرام میں مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کالم کے اندر میں نے مورل لیس اس کو ایک اور طریقے سے اس موضوع کو لیا ہے. میں تو بلدیاتی الیکشن کے اوپر بڑا سر پیٹ کے رہ گیا مجھے تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے. حالانکہ یہ نہیں کہ مجھے اسے کوئی افسوس ہوگا کیونکہ مجھے تحریک انصاف سے اتنی رغبت نہیں رہی ہے, عمران خان سے تو بالکل ہی نہیں ہے. عمران کی تکلیف البتہ مجھے جب بھی آئے گی مجھے دے گی تکلیف, یہ میرا اس کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی تکلیف پہنچے, لیکن نہ چاہتے مجھے ایک تکلیف پہنچتی ہے. ایک اس کے اندر پتہ نہیں میرے اندر ایک خون دوڑ رہا ہے. آپ ایک مسٹری کا ذکر کریں, مسٹری بیہائنڈ دی ریزن آف میرج. لیکن مسٹری میں نے کہا لاجنحل رہے گی. اچھا وہ مسٹری اب کسی کے حل کی نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے فکرہ لکھا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا, شامی صاحب آپ شاید اس فکرے کو کی تحت تک پہنچے کہ خان صاحب جو ہے کارنر ٹائیگر سے تو ان کی جانکاری ہے, کارنر سنیک سے شاید ان کو پہلی دفعہ سامنا پڑا ہے. خبر دے گئے ہیں جی عائشہ بل, آخر ہمارا بہت کوشش تھی کوئی نہ کوئی بات کریں, جتنا قریب سے ان کے مزاج کو خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی اور سمجھتا, اور خود حق بات یہ شامی صاحب میرا خیال ہے کہ ان کا میرے پہ حق ہے, میں کچھ بھی کروں تو یہ جو ہے نا اتنا مجھے یہ ہے کہ یہ آبزرویشن ہے, یہ میری اپنی ذاتی ہے. اچھا اب آپ کا جو جملہ تھا اسی سے جڑا ایک سوال ہے میرا, وہ بھی سمجھنے والے سمجھیں. وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کا موقف تو آ گیا, پی ٹی اے کا موقف بھی آ گیا کہ جی کچھ وجوہات نہیں, ہو گیا فیصلہ ڈیورس کا, اب آپ کو لگتا ہے جب ریحام بی بی بولیں گی تو اس کے اثرات خان صاحب کی ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی پر بھی پڑ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید بولے نہیں, کیونکہ اب ایک بات ہے میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بھی کئی سیاستدانوں نے کرپشن میں نئی سے نئی جو ہے ریکارڈ قائم کیے, اور ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو اقتدار ملا ہے تو شاید اس دفعہ وہ کرپشن سے دور رہیں, لیکن ہر دفعہ پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مصروف کار رہے. تو انگریزی کا معقول ہے کہ جی وہ جو ہے نا جو زیادتی یا جو enough is never going to be enough, enough is never enough, تو شاید اگر ریحام کے ذہن میں کوئی پیسے بنانے کی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو اس کے لیے بھی وہ اپنا طریقہ کار متعین کر لیں گے, شاید اس بات پھر بھی نہ بتائیں, لیکن خان صاحب کو پریشان ضرور رکھیں گی, لیکن حقیقت جو ہے اس سے ان کو جو ہے آنکھیں نہیں بند کرنی ہوگی کہ اس سے اسے پریشان رکھنا ہے. اور ریحام صاحب کے جو 10 مہینے ہیں ان کی جو پوری زندگی کے اندر جو باقی جو ان کی جو آنے والی زندگی نہیں جو پیچھے رہ جانے پاسٹ ہے اس کے اوپر یہ 10 مہینے حاوی رہیں گے. کو جو ہے نا میرے خیال میں ان کے لیے خاصے صاف دے گا, کیونکہ ریحام خان جو ہے جیسا کہ اس نے مختلف طریقوں سے جیسے آئی اور اس کے اوپر لوگ بڑے اچھے ہلکے لوگوں. اچھا اب پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ فرما دیجئے کہ آپ کے چلیں ان کے سیاسی کچھ اختلافات ہیں اور بہنیں بھی ناراض ہوئیں اس شادی کی وجہ سے, لیکن یہ بھی خبر آتی رہی کہ اس شادی کی وجہ سے جو اقارب تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے, دوستوں نے ملنا, دوست بھی دور ہو گئے. صلح تو ہو گئی ہے اخبارات کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا, اور بہنوں نے اور بتاؤ دی کہ لیکن ایک اور بہنیں جو ہوتی ہیں نا پھر ان کی اتنی کوہیسو سی اور بڑی ایک جو ہے نا بڑی ایک جڑی فیملی ہے, اور اتنا بہنوں کے اندر بھائی کی محبت ہے کہ میں حقیقت ہے کہ اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ میں نے ایسی بہنیں, ہر بہن کا اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے لیکن غیر ضروری محبت تھی. تو وہ جب بھی عمران ان کی طرف تھوڑا بھی رجوع کرتا, جو کہ مجھے خیال اس نے بہت زیادتی کی کہ اس نے درخ و اعتنا نہیں سمجھا, شروع سے ہی اس نے اپنے طریقے سے کیا, کیونکہ اس کو یہ بات کا عمران کے اندر اللہ نے بعض چیزیں کمال کی دی ہیں, اس کے اندر اس طرح کی باتیں بے پناہ ہے کہ اسے پتا تھا کہ بہنیں جو ہے نا ان کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے مجھ سے ناراض رہنے کی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے, اور جتنی کار بھی اس فیملی کو یہ کریڈٹ آتا ہے کہ بڑی ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ان کا حسن سلوک اور محبت وہ غیر معمولی ہے. جی ٹھیک ہے نیئر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. شامی صاحب بہت آپ سے اہم باتیں تھیں جو مزید کرنے کو دل چاہ رہا تھا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شامی صاحب جاتے جاتے آپ کو بتا دیں ایک بہت اہم خبر ہے, آج ایک تاریخ رقم ہو چکی. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سینٹ میں خطاب کی, ان کو دعوت دی گئی کہ آئیے وہاں پر جو قانون سازی کے لیے جو ریفارمز ہیں, لا اینڈ جسٹس سسٹم ہے, اس پر بات کیجیے آ کے. تو انہوں نے خطاب کیا ہے, اس کے مدرجات بہت اہم ہیں, بڑی تفصیلی انہوں نے گفتگو کی ہے, تو لیکن وقت کی کمی, تو کل ہم ناظرین سے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. آپ کے کلوزنگ ریمارکس ہوں کوئی تو وہ پلیز بیان کیجیے گا.
دیکھیے جو گفتگو ہوئی ہے ریحام خان صاحبہ کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 60 سالہ زندگی عمران کی ایک طرف اور یہ 10 مہینے ایک طرف، اور یہ 10 مہینے جو ہیں ان کا معاملہ ان کا تعاقب کرتا رہے گا، اور ضرور اس میں سے کوئی ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں جن کے اثرات بہت دور رس ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہرحال اور ہماری دعا ہے اور خواہش ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوں ٹھیک، اور فریقین ایک دوسرے کی عزت اور لحاظ کرتے رہیں۔ آمین آمین جی۔ لیکن شامی صاحب، چونکہ نیائی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کو ہمیشہ خان صاحب کی ذاتی تکلیف سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی رقابت یا ان کے ساتھ جو رفاقت رہی، معاف کیجیے گا، وہ ایسی ہے کہ انہیں فیل ہوتی ہے۔ تو ہمیں یاد ہے جب ہم نے انٹرویو کیا خان صاحب کا، تو انہوں نے انٹرویو کے فوری بعد جو پہلا سوال تھا وہ خیریت دریافت کی تھی حفیظ اللہ نیائی صاحب کی۔ تو نیائی صاحب اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا وہ بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی محسوس کرتے ہیں۔ مگر جامی صاحب، فارسی کا ایک مصرع خود محاورہ ہے، خود کردہ رہا علاج نیست، جو آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہو، خود مرض لگایا ہو، اس کا علاج کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے ملیں گے اب کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔